ایک بڑا مشہور سوال ہے جو کبھی ہم مذاق میں، کبھی سنجیدگی میں، کبھی غیر دانستہ طور پہ ہمارے منہ سے نکل آتا ہے۔ کبھی ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں، کبھی اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں اور کبھی خود سے بھی پوچھتے ہیں۔ وہی سوال آج میں آپ سب سے پوچھنے جا رہا ہوں۔ وہ سوال ہے کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی یا اس کا انڈا؟ تو جواب آپ سب سے چاہیے۔ یہ تو ایک ایسے ہی مذاق تھا سوال اور جواب کے حوالے سے۔ انڈوں کا استعمال ہمارے روزمرہ خوراک کا ایک اہم حصہ ہے، چاہے وہ صبح کے ناشتے میں آملیٹ کا ہو یا انڈے کا سالن رات کے کھانے میں ہو۔ انڈا نہ صرف بہت سے لوگوں کی پسندیدہ خوراک ہے بلکہ اس کے استعمال کے بہت سے فائدے ہیں۔ مرغی کے انڈے انسان کے جسم میں آئرن کی کمی کو پورا کرتے ہیں، وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، خون میں کولیسٹرول کو زیادہ نہیں ہونے دیتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں ان انڈوں کے۔ انڈوں کے چھلکے تو ہم گوٹ فارمرز کے لیے بے پناہ کارآمد ہیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے آج چرواہا گوٹ چینل پہ انڈے کہاں سے آ گئے؟ آپ بھی میری طرح اس ویڈیو کو سننے اور دیکھنے کے بعد حیران ہوں گے کہ ہم سب انڈوں کے افادیت سے تو واقف ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سنا ہے کہ ان انڈوں کے چھلکوں کے بھی بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں؟ آج کا ہمارا موضوع انڈوں کے چھلکے اور بکری۔ تو چلیں ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چرواہا گوٹ چینل سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ ہم ان بکریوں کی بات کرنے جا رہے ہیں جو کراس ہونے کے بعد بچے نہیں دیتی، یا پھر آج کل ہمارے ملک میں ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے، سال میں 2 بار بکری سے بچے لینا، جس کی وجہ سے بکری وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے، تو اس میں بچے دینے والے انڈوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔ بہت کم بچے دینے والے انڈے پیدا ہوتے ہیں بکری کے جسم کے اندر۔ یہ کمزوری بکری میں کیلشیم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور انڈوں کے چھلکوں میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کیلشیم رکھے ہیں جو کہ اس بکری کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ ان بکریوں کے لیے مرغی کے انڈے کے چھلکے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اپنی بکری سے زیادہ عرصے تک بچے لینے کے لیے بھی آپ اپنی بکری کو مرغی کے انڈوں کے چھلکے استعمال کرا سکتے ہیں۔ اس خوراک اور طریقہ علاج کی مقدار جانور کی عمر کے لحاظ سے دی جاتی ہے۔ 2 دانت والی بکری کے لیے 50 گرام انڈے کے چھلکے کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ 4 دانت والی بکری کے لیے 75 گرام انڈے کے چھلکے استعمال کروا سکتے ہیں۔ 6 دانت والی بکری یا مکمل جوان بکری کے لیے 100 گرام سے 150 گرام انڈے کے چھلکے آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ واضح کرتا چلوں، یہ خوراک اور طریقہ علاج اس بکری کے لیے ہے جو بچے دینے والے عمل میں داخل ہو چکی ہے، اس سے پہلے نہیں دے سکتے یہ خوراک۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جو بکری ابھی تک کراس ہی نہیں ہوئی اور اس کو یہ خوراک اور طریقہ علاج شروع کر دیں تو اس کے لیے یہ بالکل درست نہیں، کیونکہ بغیر کراس بکری کے جسم کے اندر کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور اس خوراک کے دینے سے بکری کے بچے دینے والے نظام ڈسٹرب اور خراب ہو سکتے ہیں۔ یا پھر ایسی بکری جو کراس کے بعد گبن یعنی پریگننٹ ہی نہیں ہو رہی، تو آپ اس کو یہ خوراک اور طریقہ علاج شروع کروا سکتے ہیں۔ دیسی انڈے کی نسبت فارمی انڈے کے چھلکوں میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ فارمی مرغی کے کھانے میں ایسی خوراک دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے انڈوں کے چھلکوں میں کیلشیم کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا آتا ہے۔ فارمی انڈوں کے چھلکے بیکری کی دکان سے بآسانی آپ کو بڑی تعداد میں مل سکتے ہیں، کیونکہ بیکری کے ہر کام کی بنیاد ہی فارمی انڈوں سے ہوتی ہے۔ فارمی انڈے کے چھلکوں سے دوا بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ فارمی انڈے کے چھلکوں کو کچھ دیر پہ آگ پہ رکھیں اور پھر ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد کسی بھی گرائنڈر سے اس کو پاؤڈر بنا لیں۔ پھر اس پاؤڈر کو 50 گرام، 75 گرام، 100 گرام، 150 گرام کی پوڑیاں بنا کے اپنے پاس رکھ لیں اور اپنی بکری کی عمر کے مطابق اس کو دینا شروع کر دیں۔ اس خوراک کو 21 دن تک لگاتار رات کے وقت دینا لازمی ہے۔ 21 دن کے بعد آپ اس بکری کو کراس کروائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی بکری اس بیماری سے باہر آ جائے گی اور انشاءاللہ وہ بکری بچے دینے لگ جائے گی۔
اور کراس ہونے کے بعد گبن یعنی پریگننٹ ہو جائے گی۔ یہ خوراک اس بکری کے فرٹیلائزر سسٹم کو بیماری سے ختم کر دیں گے۔ بعض بکریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اندر انفیکشن ہوتا ہے، وہ مسئلہ اور ہوتا ہے۔ یہ خوراک اور طریقہ علاج ان بکریوں کے لیے ہے جن کے جسم کے اندر بچے دینے والے انڈے پیدا نہیں ہوتے، یا اگر ہوتے ہیں تو وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس خوراک کے دینے سے ان انڈوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور بکری اندر سے جوان بھی ہو جاتی ہے۔ اس بات کا آپ کو تجربہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بکری کو کس چیز کا مسئلہ درپیش ہے۔ جسم میں بچے دینے والے انڈوں کا مسئلہ ہے، یعنی فرٹیلائزر کا، یا پھر بکری کے اندر انفیکشن ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ گبن یعنی پریگننٹ نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کی بکری کو انفیکشن کا مسئلہ ہو گیا ہے تو اس بکری کی پیشاب والی جگہ سے گاڑھے رنگ کے مواد خارج ہونے لگ جائیں گے، اور اگر آپ کی بکری کو انفیکشن بھی نہیں ہے اور وہ گبن یعنی پریگننٹ بھی نہیں ہو رہی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی بکری کے جسم میں بچے دینے والے انڈوں کا مسئلہ ہے۔ جو یہ خوراک اور طریقہ استعمال اس بکری کے لیے 100% کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ وہ بکری جو کمزور ہے اور ہم اس سے بچے بھی زیادہ لینا چاہتے ہیں، تو یہ خوراک اور طریقہ علاج بھی اس بکری کے لیے 100% کارآمد ہے۔ یہ خوراک اور طریقہ علاج بکری کے بچے دانی کو طاقت دیتے ہیں اور بچے دینے والے انڈوں کی تعداد کو زیادہ کر دیتے ہیں اور بکری کو اندر سے جوان بنا دیتے ہیں۔ اس طریقہ علاج سے آپ اپنے جانور سے زیادہ بچے بھی لے سکتے ہیں اور بڑی عمر کی بکری کو اندر سے جوان بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرغی کے انڈے کے چھلکے میں بہت طاقت رکھی ہے، بس آپ کو اس بات کی پہچان ہونی چاہیے کہ آپ کی بکری کس وجہ سے بچے نہیں دے رہی ہے۔ کیا اس کے بچے دانی میں بچے دینے والے انڈے کم ہیں، یا پھر بکری کو کوئی انفیکشن ہو گیا ہے؟ رات کے وقت اس خوراک اور طریقہ علاج کا فائدہ یہ ہے کہ بکری دن میں پوری مستی کے ساتھ بکرے کے پاس آتی ہے۔ رات میں دوا جلد ہضم ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس کا۔ دن میں یہ دوا نہیں دینی چاہیے کیونکہ دن میں بکری اپنی روٹین کی خوراک اور پانی کا استعمال زیادہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس دوا کا اثر کم ہو جاتا ہے بکری کے جسم کے اندر۔ رات کو یہ دوا دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ بکری جلدی ہیٹ پر آ جاتی ہے اور دیر تک ہیٹ میں رہتی ہے اور جسم کے اندر بچے دینے کے لیے طاقتور ہو جاتی ہے۔ 21 دن خوراک یعنی طریقہ علاج کرنے سے 18 سے 21 دن کے اندر اندر بکری بچے دینے والے انڈے تیار کرنا شروع کر دیتی ہے اور بکری اچھے طریقے سے ہیٹ میں آ جاتی ہے، جس کو عام زبان میں بکری کا بولنا کہتے ہیں۔ اس خوراک کے بعد جانور جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہیٹ پر آنے کے بعد اپنے اندر سے صاف پانی خارج کرنے لگتا ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی بکری ابھی اندر سے ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس بیماری کی عام اور سادہ پہچان یہ ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کی بکری کمزور ہے اور بوڑھی ہو گئی ہے، کراس ہو رہی ہے لیکن گبن یعنی پریگننٹ نہیں ہو رہی، اس بات کی دلیل ہے کہ بکری کے اندر سے بچے دینے والے انڈے ریلیز نہیں ہو رہے اور بکری کے انڈے میچور نہیں ہیں جو بکرے کے سپرم سے مل کر اس کو گبن یعنی پریگننٹ کر سکے۔ نمبر 2، کراس ہونے کے بعد آپ کی بکری کی پیشاب والی جگہ خشک اور صاف رہتی ہے، کسی بھی قسم کا مواد خارج نہیں ہوتا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی بکری کے اندر بچے دینے والے انڈے بہت کم ہیں۔ نمبر 3، اگر بکری کراس کے بعد بہت زیادہ گاڑھا مواد پیشاب والی جگہ سے خارج کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بکری کے اندر انفیکشن ہے۔ چوتھی بات، اگر بکری کراس ہونے کے بعد تھوڑا بہت اپنی پیشاب والی جگہ سے مواد خارج کر بھی دیتی ہے اور اس کے بعد پھر بھی آپ کی بکری گبن یعنی پریگننٹ نہیں ہوتی، تو پھر بھی اس بکری کے بچے دینے والے انڈے جسم کے اندر کمزور ہیں، تو اس وقت آپ کی بکری کو سب سے زیادہ کیلشیم کی ضرورت ہے۔ تو دیسی اور قدرتی علاج مرغی کے انڈے کے چھلکے کا پاؤڈر اپنی بکری کو دیں۔
اس بیماری سے آپ کی بکری کو بچایا جا سکتا ہے اور اندرونی طور پہ طاقتور بنایا جا سکتا ہے۔ اس خوراک یعنی طریقہ علاج سے آپ کی بکری زیادہ بچے دینے لگ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔